اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رمضان پانڈے، ٹیچر، سینٹرل اسکول یملر، زون راجوار، ڈسٹرکٹ کپوارہ، آپ کے سامنے آج ہائر سیکنڈری بہنی پورہ کے لیے ہیومنٹیرین گراؤنڈس پہ 12th کا اردو کلاس پڑھانے جا رہا ہوں، جو صرف ہیومنٹیرین گراؤنڈس پہ پڑھایا جا رہا ہے، چونکہ میری ڈیوٹی یملر MS یملر میں ہے۔ آج ہم آن لائن کلاسز کے سلسلے میں میر تک میر کی جو دوسری غزل ہے اسی کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ جیتے جی کوچے دلدار سے جایا نہ گیا، اس کی دیوار کا سر سے میرے سایہ نہ گیا۔ میر تک میر کہہ رہے ہیں اس شعر میں کہ جہاں تک مجھے زندگی رہی تب تک، یعنی میری پوری زندگی کے عرصے میں اپنے محبوب کے کوچے سے نہیں ہٹا۔ جیتے جی کوچے دلدار سے جایا نہ گیا، یعنی جب تک میری زندگی رہی تب تک میں اپنے محبوب کے کوچے سے نہیں نکل سکا۔ دلدار کا معنی ہے محبوب، معشوق، جس کے ساتھ شاعر کو عشق ہے، جس کے ساتھ ایک معشوق کو عشق ہوتا ہے، وہاں پہ اس کو معشوق کہتے ہیں۔ محبوب جو اس کا پیارا ہوتا ہے، یہاں پہ وہ لفظ ہے دلدار۔ دلدار کا معنی اپنا محبوب، اپنا معشوق۔ کوچا کا معنی گلی۔ جیتے جی کا معنی ہے پوری زندگی میں، یعنی زندگی کے دوران پوری زندگی میں میرے دل سے اپنے محبوب کی محبت نہیں گئی، بلکہ میں ہمیشہ محبوب کے محبت میں اس کے کوچے کو جاتا رہا، اس کے کوچے کو دیکھتا رہا، اس کی دیوار کا سر سے میرے سایہ نہ گیا، چونکہ ہر وقت میرے دل میں میرے محبوب کا گمان تھا، میرے محبوب کا خیال تھا، میرے محبوب کا شوق تھا۔ میں ہر وقت اپنے محبوب کے گلی میں پوری زندگی گھومتا رہا، محبوب کے گھر کی گھر کی طرف جانے والی گلی میں پوری زندگی گھومتا رہا، اور اس کے گھر کی دیوار کے قریب میں نے اپنی زندگی گزاری، اس کے گھر کی دیواروں کے سائے میں میری زندگی گزری، اور میری زندگی پہ میرے سر پر ہمیشہ اس کی دیوار کا سایہ رہا، یعنی ہر وقت میں نے پوری زندگی اپنے محبوب کے گھر کے سائے میں گزری۔ میں ہمیشہ اپنے محبوب کے گھر کی طرف جاتا رہا، اس کی دیوار، اس کی گلیوں کو دیکھتا رہا، اس کی گلیوں کو تکتا رہا، اس کی گھر کو دیکھتا رہا، اور ہمیشہ اس کے گھر کے دیواروں، اس کے گھر کے جو باہر کی دیواریں ہیں ان کو دیکھتا رہا۔ ہمیشہ وہاں میں اپنے محبوب کا انتظار کرتا رہا، جس کی وجہ سے ہمیشہ اس کا سایہ میرے سر پر رہا۔ اس شعر میں شاعر اپنے معشوق سے، اپنے محبوب سے والہانہ محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ میرے دل سے اس کی محبت نہیں چلی، میرے دل میں ہمیشہ اس کی محبت پوری زندگی جاگزین رہی، پوری زندگی اس کی محبت میرے دل میں رہی، بلکہ میں چاہے نہ چاہے اسی کی گلیوں کو گھومتا رہا، اور اسی کے جو صحن ہے، اس کے صحن کے دیواروں کے سائے میں میری پوری زندگی گزری۔ دوسرا شعر ہے، وہ تو کر دیر تلک، وہ تو کل دیر تلک دیکھتا ادھر کو رہا، ہم سے ہی حال تباہ اپنا دکھایا نہ گیا۔ یعنی شاعر کہہ رہا ہے، اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، اپنے محبوب کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میرا محبوب، میرا معشوق کل دیر تک میری طرف دیکھتا رہا۔ تلک کا معنی ہے تک۔ شاعر کے لیے یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شعر میں کسی لفظ کو جس طرح اس سے اپنا وزن پورا ہو جائے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ پرانی اردو میں تک کے بدلے تلک، اور ادھر کے بدلے ایدر، یہاں پہ ایدر جو ہے یہ آج کے نئی اردو میں ادھر کے معنی میں ہے، اور تلک آج کے نئی اردو میں تلک کے معنی میں ہے، چونکہ شاعر کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شعر میں وزن پیدا کرنے کے لیے الفاظ میں
کچھ تبدیلی لائے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب کل دیر تک میری ہی طرف دیکھتا رہا، ہم سے ہی حال تباہ اپنا دکھایا نہ گیا۔ لیکن افسوس، میرے محبوب کی توجہ، میرے محبوب کا شوق، میرے محبوب کی توجہ میری طرف کل دیر تک ادھر رہی، لیکن میں ہی اپنے محبوب کا اپنے حال سے آگاہ نہیں کر سکا۔ لیکن افسوس کہ میں اپنے محبوب کو اپنے برے حال میں اپنے محبوب کو نہیں بتا سکا، جبکہ میرے محبوب کی پوری توجہ کل دیر تک میری ہی طرف رہی، لیکن میں اپنے محبوب کو اپنے دل کا حال بتا نہ سکا۔ پاس ناموس سے محبت تھا کہ فرہاد کے پاس بے ستون سامنے سے اپنے اٹھایا نہ گیا۔ پاس ناموس سے محبت تھا کہ فرہاد کے پاس، ناموس سے محبت، شاعر کہہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کے پاس محبت ہی کی وجہ سے وہاں پہ بیٹھا رہا۔ پاس ناموس سے محبت تھا کہ فرہاد کے پاس بے ستون سامنے سے اپنے اٹھایا نہ گیا۔ شیرین اور فرہاد، یہ جو ہے عشقیہ شاعری میں، عشقیہ کہانیوں میں شیرین اور فرہاد کا جو محبت کا معاملہ ہے وہ ضرب المثل ہے، یعنی اس کی مثال دی جاتی ہے۔ شیرین اور فرہاد کے عشق اور محبت کا معاملہ وہ ضرب المثل ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے جس طرح شیرین اور فرہاد کے درمیان عشق محبت تھا، جس طرح شیرین پاس ناموس سے محبت تھا کہ فرہاد کے پاس بے ستون سامنے سے اپنے اٹھایا نہ گیا، لیکن اب بے ستون سامنے سے اپنے اٹھایا نہ گیا، کہ میں بھی اپنے محبوب کے پاس اسی طرح تھا جس طرح فرہاد اپنے محبوب کے پاس تھا۔ جس طرح فرہاد نے اپنے پورا جذبہ، پورا شوق، پوری محبت، پورا عشق اپنے محبوب، اپنے معشوق شیرین کے لیے صرف کر دی۔ اس کے دل میں شیرین کی محبت تھی، شیرین کا عشق تھا، شیرین کا جذبہ تھا، اس کا ولولہ تھا۔ جس طرح فرہاد شیرین سے نہیں اٹھ سکا، شیرین کے سامنے سے، اپنے محبوب کے سامنے سے نہیں اٹھ سکا، اسی طرح میرا بھی حال ہے، میں بھی اپنے محبوب کے سامنے سے نہیں اٹھ سکا، بلکہ بے ستون سامنے سے اپنے اٹھایا نہ گیا، کیونکہ مجھے پھر ستونوں چھڑیوں مجھے پھر سہارے کی ضرورت بنی کہ میں سہارا لگا کر وہاں سے اٹھوں، کیونکہ اپنے محبوب کے سامنے میں سہارے کے بغیر نہیں اٹھ سکا۔ خاک تک کوچے دلدار کی چھانی ہم نے، جستجو کی پہ دل گم شدہ پایا نہ گیا۔ شاعر کہتا ہے کوچہ مانے گلی، دلدار کا مانے محبوب۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے گلی کی خاک تک چھانی، میں نے اپنے محبوب کی گلیوں کو دیکھتا رہا، اس کی گلیوں کو روز جاتا رہا، جستجو کی پہ دل گم شدہ پایا نہ گیا۔ میں نے بہت کوشش کی، لیکن میں نے اپنے اس گم شدہ دل کو نہیں پا سکا، جو میرا دل گم ہو چکا تھا میرے محبوب کے عشق میں نے اپنے دل کو نہیں پایا، کیونکہ میں نے اپنے دل کو اپنے محبوب کے محبت میں، اپنے محبوب کے شوق میں گم کر دیا تھا۔ میں اپنے دل کو نہیں پا سکا۔ پیارے بچوں، چونکہ آج ہم نے 4 اشعار کی تشریح کی، باقی رہے 3 اشعار، ان کی تشریح انشاءاللہ نئے سبق میں ہوگی۔ آپ کتاب پر یہ جو میر تقی میر کی غزل نمبر 2 ہے، اس کو نکالیں اور میری جو تشریح ہے جو آپ سن رہے ہیں اس کو سنیں، اور اسی طرح امتحان میں آپ کو وہاں پہ اشعار ہوتے ہیں، ان کی تشریح کرنی ہوتی ہے، آپ ان کی تشریح یہاں سے سنیں، اپنی کتاب نکال کر ان کی تشریح سنیں، اور چونکہ یہ آف لائن کلاسز میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ تشریح آپ اپنے ذہن میں یاد رکھیں، گوٹا نہ رکھیں، بلکہ ذہن میں پوری اچھی طرح شاعری کو سمجھیں، تو امتحان میں آپ اس کو لکھ سکتے ہو، کیونکہ وہاں پہ ہوتا ہے یہ شعر کس کا ہے، کس نے لکھا ہے، غزلیات میں سے ہے یا نظموں میں سے یا قصائد میں سے ہے، اس کی تشریح کریں بحوالہ شاعر، یہ بھی بتانا ہے یہ کس شاعر کا ہے، کس حصے میں ہے، غزل سے ہے یا نظم سے ہے یا نثر یا قصیدے یا مرثیہ سے ہے، کس کا شاعری کی کس صنف سے ہے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ باقی
آپ سرکشت رہیں، سیف رہیں، دوری رکھیں، ماسک لگا کر رکھیں، جہاں پہ جمگٹا ہو، جہاں پہ بھیڑ ہو وہاں پہ نہ جائیں، امتحان کی تیاری کریں، اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو حفاظت فرمائے۔ خدا حافظ۔